اچھا، کیا یہ تھیوری جو ہے وہ قرآن سے کوئی مطابقت رکھتی ہے یا پھر اس کی قرآن کی مخالفت میں ہے یہ؟ ہاں، یہ اس کے اصل میں بارے میں سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ قرآن مجید کا جو انداز ہے، جو کہ میں نے اب تک سنا ہے، سمجھا ہے، وہ براہ راست سائنس کو ٹیکل کرنے کا ہے نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ براہ راست سائنسی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ زیادہ تر باتیں تھوڑی بہت مجھے کہتے ہیں نا مختصراً کی جاتی ہیں، وہ بھی بس ایک انداز میں کہ تھوڑا بہت سمجھا دے سامنے والے کو کہ بھائی یہ سب ایسے ہی نہیں ہو گیا، کچھ اس کے پیچھے پروسیس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کچھ مختصراً بات بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ایک طرح سے ایوولوشن کا، جس کے بارے میں لوگ کائنڈ آف ایوولوشن کا ذکر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا پھر وہی بات ہے کہ اس کو سمجھیں گے ہر کوئی، ہر زمانے میں اپنے علم کے حساب سے آدمی سمجھتا ہے اس کو۔ پرانے زمانے میں 1400 سال پہلے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوگی اس بہتری طریقے سے جس طرح ہمیں شاید سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ زیادہ نالج ایسی آ گئی ہے جس سے ہم زیادہ بہتر طور پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی اختلافات ہیں علماء کے درمیان کے نزدیک، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیات ہے نا شروع کی بالکل، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھائی بدأ خلق الانسان من طین، کہ ہم نے انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے اس کی ابتدا کی ہے مٹی سے۔ تین یعنی وہی مٹی کا گارا، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بتایا نا کہ ایک کھنکتے ہوئے مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، ایسی مٹی جو کہ گیلی مٹی ہوتی ہے، وہاں سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بات ہے جو کہ بڑی، جسے کہتے ہیں نا انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بدأ خلق الانسان من طین، کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا وہاں سے کی ہے۔ یعنی اب اس کا ایک پورا پورا پروسیس بتا دیا نا، یعنی پروسیس سٹارٹ ہوا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بس کہا کن فیکون ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پروسیس بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے وہاں سے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی اس کے بعد ہم نے اس کی نسل چلائی آگے، یعنی اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس کا ایک حیوانی وجود آیا، اس کی نسلیں آگے چل پڑیں۔ جب نسلیں بھی مطلب کہتے ہیں نا شروع ہو گئیں جب آگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو مزید درست کیا، اس کی شکل و صورت کو درست کیا، اس کے اندر کی کچھ اور خامیوں کو درست کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر ہم نے اس کو وہ شعور عطا کیا جو ایک انسانی شعور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اس کو لے کے بہت سے ظاہر سی بات علماء جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہوا کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان جب پیدا ہو گئے اور پھر ان کی نسلیں چل پڑی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو چن لیا، بطور آدم کے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا کچھ نظریہ اس طرح کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کو چن کے آدم بنا دیا، یعنی ان کو کہہ دیا کہ ایسے تم آدم ہو، یا پھر وہاں ان کے اندر روح پھونکی اور وہاں سے انسان چلے۔ باقی اور نظریے اس طرح کے بھی ہیں کہ جیسے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن انڈیویجول اسپیشیز کو الگ الگ بنایا ہے۔ ایک یہ تھیوری بھی ہے ایک، کہ مطلب ہوا پروسیس وہی ہے، ایوولوشن ہوئی ہے، لیکن اسی مٹی سے جب بننا شروع ہوا ہے پروسیس، تو ہر اسپیشیز الگ الگ مطلب بنی ہے، وہ ایک سے بنتی ہوئی دوسری نہیں گئی، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو ایک الگ اسپیشیز کے طور پہ اسی طرح ایوولوشن کے تھرو بنایا ہے۔ جیسے اس کے دلیل ایک اور بھی دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتایا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے زمین سے بالکل درختوں کی طرح اگا دیا ہے۔ جیسے درخت اگتے ہیں نا، نیچے بیج ہوتی ہے مٹی کے اندر، پھر آگے پودا نکلتا ہے باہر اور ایک درخت بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں مٹی کے اندر سے بنایا ہے اور ایک بنا کے ایک انسان بنا کے نکال دیا۔ تو اس سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک ایز اے اسپیشیز، ایز اے مخلوق الگ سے اسی طرح ایک پروسیس سے بنا ہے۔ جیسے کہ انڈے سے کوئی چیز بنتی ہے نا، تو ایک طرح مٹی، مطلب سخت مٹی کے اندر ایک پروسیس ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بنی اور وہ مٹی پھر اس سے ایک انسان بنا ہے، پھر وہاں سے جسے کہتے ہیں وہ آگے اس کی اسپیشیز، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا تناسل، اور چلا آگے۔ تو اس طرح کی چیزیں قرآن مجید سے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ ایسی ہم اس کو بیس نہیں بنا سکتے کسی چیز کا، جہاں تک میرا خیال ہے۔ نہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی کانٹراڈکشن، مطلب قرآن کی کانٹراڈکشن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پروسیس بتایا ہے اس کا، جو کہ ہے کہ انسان کے بننے کا، کہ ایک خون کا لوتھڑا پہلے بنا، صحیح ہے نا، جو آپ کی جو ملاپ ہوتا ہے، دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے نا، فیمیل اور میل کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایوولوشن جو بھی ہو، ایوولوشن کبھی بھی، مطلب ایوولوشن اس کا جو ہے نا وہ محتاج ہے، کہ آپ کی ایک فیمیل کروموزوم اور میل کروموزوم کا محتاج ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب پورا پروسیس بتا دیا تو ایوولوشن تو مطلب وہاں پہ اس کے تو کانٹراڈکشن ہو گئی وہاں پہ، کیونکہ ایوولوشن تو بیسیکلی مطلب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے نا مذہب کے اندر ہی۔ اچھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدم کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ آدم جو تھے وہ پہلے انسان تھے اور ان کو جب بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اور ہزاروں سال تک ان کو بنا کے ہی رکھا، مطلب ان کا پتلا بنا دیا گیا اور وہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں شاید ہزاروں سال ہیں یا جو بھی ہیں سینکڑوں سال ہیں، لیکن ان کو رکھا گیا ایز اے پروٹوٹائپ کے طور پہ نا، اور اس کے بعد جب ان کو آخر میں بنایا گیا مطلب فرشتوں نے بھی ان کو دیکھتے رہے اور جو بھی مخلوقات تھیں وہاں پہ نوری یا ناری مخلوقات تھیں وہ ان کو دیکھتی رہیں اور ان کے ذہنوں میں بھی سوال ذہنوں میں یا پھر ان کے اپنے سوال تھے اس کو لے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا تو ہوا ہے کہ ہمیں اس کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے کہ آدم جو تھے وہ پہلے انسان تھے اور یہ ایک پروسیس کے تحت ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایوولوشن ہے۔ تو میرے خیال میں تو قرآن میں ایسا نہیں لگتا کہ جو کہ بتا دیا گیا کہ انسان کیسے بنا ہے، تو یہ تو نہیں، ایک تو جو بات ابھی آپ نے کانٹرڈکشن بتائی نا کہ انسان کو پتلا بنا کے رکھ دیا گیا، یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، یہ تو ایک پرانی روایات ہیں، اس کو ظاہر سی بات ہے ہم قرآن سے زیادہ اوپر تو نہیں رکھ سکتے، اور پرانی روایات کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ہمیں خود سمجھنی چاہیے کہ ایک بات اگر 1400 سال پہلے کے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے تو وہ ان کی سمجھ کے حساب سے بتائی جائے گی، ان کو یہ پروسیس کبھی بھی نہیں سمجھایا جا سکتا جو آج ہم سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو ایسے ہی بتایا جائے گا کہ پتلا ہے، اس سے زیادہ بات ان کو بتانا جو ہے نا وہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ایوولوشن ہو کیا رہا ہے۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ایوولوشن یا کسی چیز کو آہستہ-آہستہ بناتے ہیں تو بن سکتی ہے، کیسے پروسیس سے بن رہی ہے چیز نا۔ تو اس لیے اگر پرانی روایات جو ہوتی ہیں نا، ان کو ہمیشہ اس طرح سمجھنا ہوتا ہے، ان کو آپ لٹرلی کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، خاص طور پہ ان معاملات میں۔ آپ لٹرل لیں گے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر پرانے زمانے کے لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو وہ اسی حساب سے سمجھائیں گے جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی سائنٹیفک نالج دینے کے لیے نہیں سمجھا رہے، ان کو بس ایک حقیقت بتانے کے لیے سمجھا رہے ہیں، تو وہ اسی انداز میں ہو جاتی ہے۔ تو روایات میں جو باتیں آتی ہیں وہ اس کو میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بہرحال بہت کچھ مختصر کر کے بتائی جاتی ہے۔ اس کی بہت بڑی اچھی اگزامپل مثال کے طور پہ میں آپ کو لوگوں کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آج سے 200-300 سال پہلے، صرف 200-300 سال پہلے آپ چلے جائیں اور آپ کسی آدمی کو یہ سمجھانا چاہیں کہ لائٹ بلب ہوتا ہے، لائٹ بلب، اب اس کی تو کچھ نہیں پتا لائٹ بلب کا، نہ اس کو الف نہ بے نہ پتا بنتا ہے کیسے، الیکٹریسٹی کا کچھ پتا نہیں، کچھ نہیں پتا، آپ اس کو بتائیں گے کیا؟ اس کو الیکٹریسٹی سمجھانے بٹھائیں گے آپ کے ایسے الیکٹریسٹی بنتی ہے؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے بھائی ایک دیا ہے مگر تیل نہیں ڈالنا پڑتا اس پہ، زیادہ سے زیادہ اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی نا، آپ اس کو اسی طرح بتائیں گے، تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ آپ کو بس آپ نے ایک طرح کی ایک ایسی بات بتائی ہے جو اس کو سمجھ میں آ جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پرانی روایات کو لٹرل نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس میں ہمارا ماننا یہی ہے کہ اس کی نگیشن نہیں ہو سکتی ہے آپ کے علم سے۔ الفاظ میں ہمیشہ جو بھی حقائق آپ کے سامنے آئیں گے نا، وہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو سکتے ان الفاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الفاظ کے اگینسٹ نہیں جا سکتی وہ چیز، تو یہ بات میں اس حساب سے اس کو لیتا ہوں۔ باقی جہاں تک آدم علیہ السلام کی بات ہے، وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک جگہ مجید میں یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، تو آدم کو ہم نے بنایا، اس کا مطلب ہے آدم، جب مثال دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، مقصد یہی بنتا ہے نا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں دے رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی، آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جاؤ، اور ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ کے بغیر بنایا۔ تو یہ اس سے بات پتہ چلتی ہے، اس سے ان لوگوں کی بیسیکلی وہ تھیوری پہ وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان اپنی ایک اسپیشیز کے تحت خود، مطلب الگ اسپیشیز کے تحت بنا ہے، دوسری اسپیشیز سے نہیں آیا، مطلب ہوئی ایوولوشن ہی ہے، جیسے کہ ایوولوشن ہو سکتی ہے لیکن ایک سیپریٹ اسپیشیز کے طور پہ، تو یہ بھی ایک مطلب وہ ہے آئیڈیا۔ اچھا لیکن چلیں اس کو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز اتنی ڈیٹیل میں نہیں آتی اور وہ ہمیں میرے خیال میں اگر شاید کچھ نبیوں سے پتہ چلی ہوں لیکن جہاں پہ شیطان کے مردود ہونے کا ذکر ہے وہاں پہ تو ذکر ہے کہ اس کو جو حکم ہوا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ آدم کو، تو مطلب یہ کوئی فکشنل اسٹوری نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہوئی ہو یا مطلب یہ ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو
बेसिकली जो अमल है जो हमल का जो अमल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि वो 9 महीने का जो अमल है, उसको अल्लाह ताला ने तो उसमें बताया है ना। और वो फिर यानी कि अगर आप उसको देखें सिर्फ़ 9 महीने के अंदर तो एवोल्यूशन नहीं हो सकता ना, वो तो बेसिकली एक पूरा नहीं, वो प्रोसेस है 9 जिसमें महीने एक में इंसान एवोल्यूशन नहीं दुनिया हो में सकता। आया है। वो तो ज़ाहिर-सी बात हाँ। है कि जब एवोल्यूशन होने के बाद एक स्पीशीज़ पैदा हो गई, तो फिर ये उसके अंदर से अपनी रिप्रोडक्शन की एक फैक्ट्री अलग है। जो उसकी एवोल्यूशन बगैर किसी चीज़ की होनी है, उसमें तो टाइम लग सकता है ना। इसमें तो आपने एक मतलब जानदार चीज़ दे दी ना उसमें आपने। ज़ाहिर-सी बात है वो स्पर्म्स होते हैं, तो एक स्पर्म जानदार चीज़ें हैं ना, तो जानदार चीज़ से एक फैक्ट्री चल रही है, छोटी-सी फैक्ट्री लगाई है, वो जल्दी-जल्दी काम कर रही है। लेकिन जब असल बगैर किसी जानदार की चीज़ के जब कोई चीज़ बनाई जाएगी तो टाइम लग सकता है। मतलब उसमें ये कहा जा सकता है कि भई हो सकता है पहला जो बना हो, उसके लिए तो कोई स्पर्म नहीं था कहीं पे ना, तो उसके लिए तो एक हो सकता है लंबा प्रोसेस हुआ हो, काफ़ी टाइम लगा हो उसको। ठीक है। अच्छा लेकिन जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ़ है बेसिकली वो ऑक्सीजन या फिर हम मतलब और जो एवोल्यूशन जहाँ से आ रहा है वो वाटर है बेसिकली। लेकिन जो हुँ। दूसरे सैयारे हैं मतलब वहाँ पे अब मीथेन है या फिर गैसेज़ हैं दूसरी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ कोई एवोल्यूशन वगैरह मतलब अभी तक इंसान के जो है ना वो मेरे ख़्याल में इल्म में नहीं है, ठीक है? नॉलेज में किसी नहीं भी आई। किस्म की यानी कि एवोल्यूशन तो बेसिकली हो सकती है ना, यहाँ पे हो गई है अगर वो उससे हो गई है